نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهني في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بچی آپ کی دعا ہے، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے۔ اس قرآن کی برکت کے سے ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اسی پہ خاتمہ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ ایسے ہی جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کا جب آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی پلاننگ کے ساتھ ہماری تربیت فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا نہیں، نہ ہی اپنے عذاب سے اور نہ ہی ایسے لوگوں سے کہ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کن کا ذکر کیا؟ نیک لوگوں کا۔ اللہ رب العزت نے ان نیک لوگوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دنیا جیسی بھی ہو، انسان کو اپنے اعمالوں کا صلہ ملنا ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں سب کچھ سہنا پڑتا، ہمیں ان رواج میں ان رسموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہماری اتنی خوبصورت تربیت فرمائی۔ پہلے سب سے پہلے مومنین کا ذکر کیا، وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقوں کی ایک لمبی لسٹ ہمیں بتائی۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ انسان جو ہے وہ 3 کیٹیگری میں ہوتا ہے، یا وہ مومن ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، تو ایسا انسان جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کافر جو ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا، جو مومن ہوگا وہ تو ظاہر سی بات اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے مزاج سے آپ کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں منافقین کی نشانیاں بتائیں۔ جب اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بتا دی، پھر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس تعارف کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ رسالت پہ نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا جو ذرا بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک صورت ہی اس جیسی دے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی قوم سے ملوایا جس پہ اللہ رب العزت نے بے انتہا احسانات کیے، اور بے انتہا احسانوں کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں کی، نافرمانیاں صرف اور صرف نافرمانیاں کی۔ تو ابھی ہم بنی اسرائیل کا واقعات دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات فرمائے۔ سب سے زیادہ جس امت پہ انعامات فرمائے گئے، جس قوم پہ انعامات فرمائے گئے، وہ بنی اسرائیل تھے، اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پہ آئے۔ جیسے چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، اور اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے، اس سے اچھی بری کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے اللہ رب العزت کے انعامات کو اپنا حق سمجھا، اور اب یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں تو ہم شکر ادا کریں، اس کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ نہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ہماری اپنی جو ہے اعمال ان کے ذریعے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ لیکن ہمیں یہ واقعات اللہ رب العزت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ ہم جو ہیں اپنی اصلاح کر سکیں، کہ اللہ رب العزت اگر رحمان الرحیم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے، اس کی پکڑ شدید ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔
آج جو ہم آیات دیکھنے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اور ہمارے اندر کی جو بھی ہے نا میل کچیل انشاءاللہ دھو ڈالے گے، اور ہمیں پتا چلے گا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں آج کی آیات کا۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، اور ان میں سے امیشون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا، الا سوائے امانشہ چند آرزوؤں کے، وانہم اور نہیں، ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے۔ فویل للذین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقول وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت۔ فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما اس چیز کی وجہ سے جو کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی دو آیات تھی، اور اس کے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ امیشون ان پڑھ ہے، حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ امانشہ چند آرزوئیں، میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فویل پس تباہی ہے، وا یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یکتبون لکھتے ہیں، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لیشترو تاکہ وصول کریں، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کتبت لکھا ہے، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یکسبون وہ کماتے ہیں، سین کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہ روٹ ورڈ تھے، اور ہم مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور ان کے سوا کچھ وہ گمان نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ بھی وہ گمان نہیں کرتے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَمِنْهُمْ، اور اہل کتاب میں سے ہیں، امیشون ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علم اہل کتاب کا، تورات کا علم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ شامل ہے اہل علم والوں کے ساتھ۔ لا یعلمون الکتاب، پلیز مائک اپنا میوٹ کر کے کیا کرو۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کے علم نہیں رکھتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا کتاب کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے، یعنی کہ ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان آرزوؤں کا حوالہ دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 80۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو عیسائی یہودی ہو، اور یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 111۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہے تو تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 94۔
दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़ालतिल यहूद वन नस्वारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। अल माइदा आयत नंबर 18। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लैसा बिअमानिशिकुम वला अमानिशि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युस्ब बिही, ना तुम्हारी तमन्नाएं पर मदार है और ना ही अहले किताब की तमन्नाओं पर, जो कोई भी बुरा अमल करेगा उसको सजा दी जाएगी। अन-निसा आयत नंबर 123। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्न सुन्ना ला युगनी मिनल हक शैया, यकीनन गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन लोगों को उम्मी कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को उम्मी कहा यानी कि अनपढ़ कहा, जो किताब के इल्म नहीं रखते, जो किताब से आरजुएं रखते हैं, वो गुमान करते हैं। आज के मुसलमान के अंदर भी अनपढ़ लोग अफराद कसरत से मौजूद है, जो दीन की इल्म नहीं रखते, जो दुनिया का उलूम रखते हैं मगर अल्लाह ताला की किताब का इल्म नहीं रखते। अगर आज हम अल्लाह ताला की किताब ना पढ़ें तो हमारा शुमार भी उम्मियों में होगा। अगर अल्लाह ताला की किताब ना जानेंगे तो ये हमारी भूल है कि हमारा ईमान मुकम्मल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला की किताब को जानने का मतलब ये है कि इसके मायने मफहूम को समझा जाए, सिर्फ नाजरा नहीं पढ़ना होता। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़िया फरमा दिया है कि वो लोग उम्मी है जो कुरान का या अहले किताब को, जो जहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो इल्म नहीं रखते थे सवाए तकलीद के। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अक्सर कुछ फिरके ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुरान पाक का इल्म जो है खुद से इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए तो इजाजत चाहिए, इसके लिए तो 14 इल्म चाहिए, इसके लिए तो फलां चाहिए, इसके लिए तो ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। वो किस लिए इस तरह गुमराह करते हैं इंसान को, ताकि वो तर्जुमा पड़ेगा तो हमारी जो दुकानदारी है, हम जो खत्म दरूदों के नाम पे इनसे लूट रहे हैं, वो हमारा जो एक सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। हमारी अवाम इतनी बेवकूफ है कि अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ने की बजाय, इसको सीखने की बजाय अंधी तकलीद के पीछे इतनी अंधी हो चुकी होती है कि वो उनकी हमायत में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कहीं भी कोई हक वाली बात हो यानी कि शरीयत के मुताबिक हो, तो शरीयत की जो मुखालफत करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक दीन बनाया हुआ है, वो वहां पे आके वो शोर शराबा और वो गाली गलौज करते हैं कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाती हैं कि अल्लाह अकबर, ये लोग मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं। अगर आपके पास कोई सच और हक की बात आ गई है तो आपका ये फर्ज बनता है, आप पे ये फर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से लागू हो गया कि आपने उसको हर हाल में मानना है। हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब हम कुरान पाक पे, सुन्नत पे, अहादीस पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना पे मुकम्मल यकीन के साथ अहद ना करें कि हमने हर आयत को, हर अहकामात को, हर शरीयत के अमल को अपने ऊपर लागू करना है। और कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। हमारी नीयत जो होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता होगा, अल्लाह ताला हमें नियतों पे भी सवाब देगा। हमसे अमल हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन जब हम ये इरादा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस इरादे पर भी सवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। यहूदी अवाम महज आरजुएं रखते थे। इन आरजुओं से क्या मुराद है? आरजुओं से मुराद झूठे किस्से हैं जो उन्होंने अपने दीन के नाम पे घर रखे थे। इनका खुलासा ये था कि जहन्नम की आग यहूदियों के लिए नहीं है। बुजुर्गों के नाम से ऐसी बातें मंसूब की गई थी जिनसे ये साबित होता था कि जहन्नम की आग से निजात पाना और जन्नत में दाखिल होने के लिए मामूली मामूली चीजें भी काफी हैं। अपने आप पे यहाँ पे रुक के सोचे कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता। हमारे जो एक फिरका, एक क्या बल्कि अक्सरियत फिरकों में ऐसा ये है कि वो अपने बुजुर्गों की किस्से कहानियां सुनाते हैं और इस कदर सुनाते हैं कि अल्लाह की पनाह। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी और मुझे उस चीज पे इस कदर हंसी भी आई, हैरानगी भी हुई, और जो सुबहान अल्लाह वहां पे कह रहे थे उन पे तअज्जुब भी हुआ। उन्होंने एक बुजुर्ग का वाकया बताया कि वो पैदा होने लगे
تو وہ نا ان کی ماں کو جو درد ذہ ہے وہ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ پیدائش نہیں ہو رہی تھی بچے کو. تو وہ ان کی ماں جو تھی وہ بہت تکلیف میں تھی. ان کے جو باپ تھے وہ ان کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے کسی دوسرے یعنی کہ نیک بندے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس قدر تکلیف میں ہے، تو آپ کوئی دعا کریں، کوئی دم کریں، کوئی تعویذ دیں، ان کی یعنی کہ پیدائش بچے کی ہو جائے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے نا بہت حیا والا ہے، بہت حیا والا ہے، اور یہ جو کپڑا ہے میں اس کو دم کر کے دیتا ہوں. یہ بچے کی جو ماں ہے جو تکلیف میں ہے اس ٹائم، یہ وہ کھا لے. آپ سوچیں، اپنے آپ کو نا اس جگہ پہ لا کے دیکھیں. کپڑے کا ٹکڑا دیا، فرض کریں آدھے گز کا وہ کپڑا کا پیس ہو، وہ ٹکڑا دیا اور بولا اس کو کہ یہ جو عورت ہے جس کو درد ذہ لگی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ کھا لے ٹکڑا، اور جب یہ ٹکڑا کھا لے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اب انہوں نے وہ جو ٹکڑا تھا کپڑے کا اس عورت نے کھا لیا، اور ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ چڈی پہن کے پیدا ہوا. اللہ اکبر. ہے نا ایک جوک والی بات. آپ تصور کر سکتے ہیں نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، اس قدر بڑی بات. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اور مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو عقل ہماری تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ایسی چیزوں کو ہم موضوع نہیں کہہ سکتے. یہ بزرگوں کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، اصل دین سے ہٹا کے ان کو من گھڑت چیزوں کی طرف لے کے جانا. اب پچھلے دنوں مجھے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ درود تنجینا پڑھنا کیسے ہے. میں نے انہیں کہا کہ درود تنجینا تو ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، یہ تو من گھڑت ہے. اور یہ دیکھیں ہم نے جو آیت پڑھی ہے اسی میں یہی چیز اللہ رب العزت ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے ہلاکت میں ڈال دیا. ان انسان کو جنہوں نے بھی لکھا، کچھ بھی لکھا اور یہ منسوب کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے جہنم تیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنہوں نے میرے نام لے کے کچھ بھی عوام تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ اپنے سے چیزیں نکال رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے، یہ اتنی دفعہ کریں گے، یہ 11 لوگوں کو سینڈ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ خوشخبری ملنے والی. اگر آپ سینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو بڑی سخت آزمائش میں آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو دین کا مذاق بناتے ہیں چند اپنی خواہشات کے لیے. یہ سستے نسخے ان کو بہت پسند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہودی عالم انہیں جو کہانیاں سناتے تھے وہ ان میں بہت مقبول تھی. ہمارے ہاں بھی ایسے اکثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی جو اصل دین ہے، نہ کبھی نماز کی بات کی، نہ کبھی روزے کی بات کی، نہ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرنے کی بات کی. بات کیا ہوتی ہے؟ فلاں بندہ تھا اس نے یہ کیا، فلاں بندے کی کرامات ایسی تھی کہ وہ جا رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک اور واقعہ یہاں پہ یاد آ گیا نا، اور میں یہ ضروری سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانا کہ ایسی چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں نا تو اس پہ ہماری عقل جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. لیکن جو لوگ دین کو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں نا وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا من گھڑت بات ہے. اور جو بیچارے امی لوگ ہوتے ہیں نا جو سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ واہ کیا سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. اب میں انہی بزرگ کا جو ان کا بات ہو رہی ہے انہی کی ایک واقعہ اور میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں. وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے اور نماز پڑھنے جا رہے تھے تو وہ مسجد میں ابھی رکے ہیں، جوتے اتار رہے تھے تو انہوں نے ایک جوتا اٹھایا اور وہ پھینک دیا. اب جو نمازی تھے وہ دیکھ رہے ہیں بڑے حیران، اور انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. کتنے ماہ بعد وہ ایک عورت آئی اور ایک عورت نے آ کے ان کو جوتا واپس کیا اور بتایا کہ آپ نے میری عزت بچا لی. ہوا کچھ یوں تھا کہ اس عورت کی عزت لوٹی جانے والی تھی. لوگ جو تھے
کچھ اس کو یعنی کہ اس کی عزت پہ حملہ کرنے والے تھے، تو ان کو پتا چل گیا، یہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کو الہام ہو گیا، ان کو نظر آ گئی وہ عورت اور وہ ان کو پکار رہی تھی، تو انہوں نے یہاں سے جوتا مارا، جو لٹیرے تھے ان کو جا کے لگا، اور وہاں پہ ان کی موت ہو گئی، اور اس عورت نے اس جوتے کو بڑے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے واپس کئی ماہ بعد واپس کرنی ہے۔ تو آپ خود تصور کریں کہ ایسی چیزیں آپ کا ذہن قبول کرتا ہے کہ جب نبیوں پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے واقعات نہیں دیے۔ سب سے زیادہ معجزات جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا کمال ہے یا میرے پاس اللہ رب العزت اتنی مجھے طاقت دی ہے۔ وہ ہر کام میں کوڑوں کو یعنی کہ جو ہاتھ کے کوڑ پن ہوتا تھا یا کوئی اپاہج ہوتا تھا جو نبینا ہوتا تھا ان کو بہنائی دیتے تھے، اور وہ جب یہ عمل کرنے لگتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا ہے تو بس قصے کہانیوں میں ہم سمجھ لیں گے تو کافی ہوگا، لیکن اصل دین سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اصل دین ہمیں جب ہم سمجھیں گے تو ایسے لوگوں کا کاروبار خود بخود ہی بند ہو جائیں گے۔ انسان وہم و گمان کی زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟ انسان جب اپنی کائنات، اپنی ذات، اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو علم کی روشنی کے بغیر وہم و گمان کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، یوں اپنی زندگی بنیاد وہم و گمان پر رکھ لیتا ہے۔ انسان جب وحی الہی کی زندگی کے مقصد نہیں سمجھتا تو محض دل کی خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات یا معاشرے میں توہمات پر زندگی کا مقصد متعین کر لیتا ہے، تو یوں ایک قیمتی زندگی وہم و گمان کی دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان قرآن پاک سے دور ہوگا، مختصر سی بات کروں گا، ٹائم تھوڑا رہتا ہے، جب ہم قرآن کا علم نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی کھیلیں گے، ہمیں بیوقوف بنائیں گے، کبھی کسی کہانیاں سنا کے، کبھی ہمیں جادو ٹونا کا بتا کے، کبھی ہمیں ایسے یعنی کہ حالات و واقعات کی کہانیاں سنا کے کہ فلاں معاشرے میں ایسے ہوا، فلاں بزرگ ایسے تھا، وہ یہ تھا، وہ بابا جی ایسے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ وحی سے ملا ہوا علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حدیث مبارکہ بھی وحی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو احکامات قرآن پہ نہیں پہنچائے اور اس کی تفصیل جو تھی وحی کے صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی۔ جیسے نماز کے بارے میں ہے، نماز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ دفعہ ذکر کیا، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی ترتیب اور اس کو ادائیگی کس طرح کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہے، اور جب تک ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا لوگ ہمیں ایسے ہی بیوقوف بنائیں گے۔ گمان کی زندگی کی بنیاد رکھنے کی کیا نقصانات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ان میں سے اکثر لوگوں کی پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 36۔ گمان سچائی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے سے زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی وہ قیمت وصول کر لے۔ بس تباہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔
फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं कि वजाहत करें। अल्लाह ताला ने उन लोगों को सख्त तंबीह की है जो अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करते हैं, और हलाकत और अजाब है उन लोगों के लिए जो तौरात में तहरीफ करते थे और तहरीफ शुदा आयात को अपने हाथों से लिखते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके जरिए कुछ दुनियावी फायदे हासिल कर सके, मगर मसलन माल, इज्जत, इक़्तिदार, मकबूलियत वगैरह। सुम्मा यक़ूलु हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते थे ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसकी वजाहत क्या है? वो अपने पैरोकारों से ये कहते थे कि ये जो चीज तुम्हारे पास है तौरात का नसूस है में से है, जैसे अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, वो इसके साथ अपने हाथों से लिखते थे और अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते थे। ये कतमान हक और बातिल के इजहार है। वो इल्म रखने के बावजूद ऐसे करते थे, यानी कि उनके पास इल्म था, वो असल जानते थे, इसके बावजूद वो क्या करते थे, उसको तहरीफ करके वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके बदले में वो थोड़ी सी कीमत वसूल कर ले। इसकी क्या वजाहत है कि वो तहरीफ के बदले में थोड़ी सी कीमत ले ले। समन कलीला किताबुल्लाह के मुकाबले में कीमत क्या है, जो पूरी यानी कि किताबुल्लाह के मुकाबले में कीमत जो लेते थे, अगर वो पूरी जमीन दौलत से भर दी जाती तो तब भी थोड़ी थी, लेकिन वो क्या करते थे, चंद 1 रुपए की खातिर तौरात में तहरीफ कर देते थे। यहूदी आलम अपने इल्म से दुनिया कमाते थे, वो अवाम को मुफ्त जन्नत हासिल करने के तरीके बताते थे और उनके ऊपर नजरानों की बारिश कर दी जाती थी। यूं मुफ्त में जन्नत के बदले उन उलमा को मुफ्त की दुनिया की फराहम कर देते थे। अल्लाह ताला ने इसी बारे में फरमाया, ये उनके कमाई बाइस हलाकत है। यहूदी आलम किताब की पैरवी करने के हुक्म को तब्दील करके ऐसे मशवरा देते थे जिनके जरिए लोग अपने जुर्म को छुपा सके, या जिसकी वजह से लोग अपनी माजर पेश कर सके या अपने गुनाहों पे पर्दा डाल सके और मुतमईन हो जाए जो दीन के मुताबिक है, और वो इस लोगों पर भारी जुर्माना वसूल करते ताकि दीनदार साबित किया जा सके। किताब के बदले में लोग माल, शोहरत और इक़्तिदार हासिल करते थे। यानी कि आज के दौर में भी ये सब कुछ होता है कि हमारे पीर फकीर जो बने हुए हैं वो कहते हैं कि हमने तुम्हें बख्शवा दिया, बस तुम ये जो है ना नजराना दे दो, और नजराने के नाम पे वो क्या कुछ लेते हैं ये आप लोगों को भी मालूम होगा। अल्लाह ताला हदायत दे हम सबको। अल्लाह ताला ने अपने हाथों से किताब लिखकर उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने का क्या अंजाम बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ अपने हाथों से लिख कर और वो कुछ कमा रहे हैं, इसके बदले में तबाही है, हलाकत है और बर्बादी है। ववैलुल लहुम मिम्मा कसबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, तब बस तबाही है उन चीजों की वजह से जो उन्होंने हाथों से लिखा, और हलाकत है उनके लिए जो उस वजह से जो वो कमाते हैं। यानी कि जो लिखते हैं उनके लिए भी तबाही है, और जो कमाते हैं यानी कि उनको बेचते हैं, जो कमाते हैं उनके लिए भी बर्बादी है। अल्लाह ताला ने यहूदियों के जुल्म की वजाहत फरमाई है। वो अपने हाथ से किताब लिखते थे, इस तरह एक जानिब उनका दीन सच्चा छुपा कर दूसरी जानिब वो कहते थे ये अल्लाह ताला की तरफ से। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत है उनके लिए इस वजह से वो कमाते थे। वेल अजाब की शिद्दत और हसरत को कहा जाता है, इसलिए उनके लिए हलाकत और बर्बादी है जो उनके हाथ से लिखकर फरोख्त करके कमाते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि तुम अहले किताब में से किसी चीज के बारे में क्यों पूछते हो, जबकि तुम्हारे पास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल हुई है वो किताब मौजूद है और ताज़ा है और महफूज भी है, और तुम्हें इसने भी बता दिया है कि अहले किताब ने अपना दीन को बदल डाला था। यानी कि कुरान पाक ने आप लोगों को बता दिया है कि जो है अहले किताब ने अपने दीन को बदल डाला था। अल्लाह ताला की किताब में तब्दीली कर दी, उन्होंने अपने हाथों से आज खुद बनाकर लिखा और कहा ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है ताकि इसके जरिए दुनिया से थोड़ा सा माल कमा ले। तुम्हारे पास जो इल्म है वह तुम्हें इनसे पूछने से मना करता है। वल्लाह मैं तो नहीं देखता कि अहले किताब में से कोई तुमसे इस बारे में पूछता हो जो तुम पर नाज़िल हुई। यानी कि उन्होंने कसम खा के, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कसम खा के बताया कि मैं तो कभी नहीं देखता कि कोई अहले किताब में से यानी कि यहूदियों में से तुम्हारे पास आके कुरान पाक के बारे में कुछ पूछता हो। सैयदुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाते हैं कि अगरचा
اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان یہودیوں کو مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کی آیات کو تحریف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، اور میں ایک پڑھ رہی تھی واقعہ، اور اس میں یہی چیزیں بتائی گئی تھی کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنے یعنی کہ دکانوں کوئی خیر و برکت کے لیے ایک انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ لوہے قرآن ہے اور درود تنجینہ ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر و برکت کے لیے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر لکھنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے۔ دیکھیں لوہے محفوظ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لفظ مقطعات کا مطلب ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مقطعات بنائے ہیں تاکہ قرآن پہ کوئی شک نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کسی انسان کے گھڑے ہوئے الفاظ ہیں، کیونکہ لفظ مقطعات کا معنی تو کسی کو بھی معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے معنی کیا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور ان کو ہم یہ سمجھ کے اپنے کمروں